اللہ رب العزت نے انسان کو 3 طرح کے وجود عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بلکہ یہ بتائیے کیا تقویٰ اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری عمل ہے؟ جو ہدایت ہے جو اللہ نے دینی ہے، حالانکہ ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کا نظم یہ ہے کہ ہدایت صرف اس کے لیے جو خود کو آمادہ ہدایت کرتا ہے۔ چونکہ ہم بڑے قرآن کے عاشق ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سال میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ قرآن کو پوری طرح سمجھ کے پڑھنے والے ہیں؟ پھر اختلاف کے ضابطے ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ بر بنیاد دلیل ادب اختلاف کو ملوز رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ ہمارے ہاں اختلاف مخالفت بغض پھر اناد، اور اناد اس پوری شخصیت یا اس کے فکر کے ساتھ ایک پورے محاذ کی شکل میں کھڑی ہوگی۔ یہ دسترخوان کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ بدل آپ نہیں کہتے یار بڑا عرصہ ہو گیا یہ چیز کھاتے ہوئے یا اس ہوٹل پہ جاتے ہوئے، آج کچھ بدل کے کھاتے ہیں۔ تو یہ دسترخوان ہے، علم کا دسترخوان، اس میں بھی تبدیلی اور تنوع ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 طرح کے وجود عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس میں پہلا وجود ہے، اس کو ٹھیک کر دے رخ کو، اس میں پہلا وجود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے یہ بڑی لاجیکل بات ہے، ہر ایک کے لیے انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہوں۔ ایک اللہ نے ہمیں وجود جسدی دے کے بھیجا ہے، اس جسم کے ساتھ جس میں میں کھڑا ہوں، شعوری یا فکری وجود موجود ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں اربوں انسان ہیں تو ہر انسان کے یہ 3 وجود بھی وہ رکھتا ہے، اور ہر انسان کا ہر وجود دوسرے سے مختلف ہے۔ جو اخلاقی وجود آپ سب بیٹھے ہوئے میں سے ایک کا ہے، دوسرے کا کم یا بیش ہوگا۔ جو ذہنی فکری ہمارا ہے، ایگزسٹنس ہے، وہ ہر ایک کے برابر نہیں ہوگی، فکری اور نظری صلاحیتیں۔ تو یہ 3 وجود اللہ نے دے کر بھیجے ہیں، اور مقصد حیات یہ ہے کہ ان تینوں کو آپ نے پروان چڑھانا ہے۔ شخصیت کا توازن، اور ہمارے معاشرے میں موجود عدم توازن جو شخصیات کے اندر ہے، جہاں سے پھر یہ بہت سارے معاملات، ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم، غیر ضروری مسائل کو اٹھانا، مذہب کے اندر ان چیزوں کو اٹھانا جس پر امت سیٹل ڈاؤن کر کے ان کو طے کر چکی ہے اور اب آگے گزر رہی ہے، ان معاملات پچھلوں کو اٹھانا اور نان ایشو کو ایشو بنانا، اور ایک افراتفری کی فضا بنانا، اور کوئی مثبت اور پازیٹیو کام کی طرف نہ جانا، یہ سب غیر متوازن شخصیات کا کام ہے۔ کہ جب مذہب میں، یہ صرف مذہب میں نہیں، ہر شعبے میں، لیکن چونکہ اب محفل اس نوعیت کی ہے تو ہم مذہب پر بات کر رہے ہیں، تو مذہب میں جب غیر متوازن شخصیات ہوتی ہیں تو وہ پھر اس نوعیت کے معاملات کرتی ہیں جو پریکٹیکلی فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا، مکمل شخصیت پر ہم بات کر رہے ہیں، مکمل کامل شخصیت۔ اگر ایک شخص معذور ہے جسمانی طور پہ، اخلاقی طور پہ بھی اچھا ہے، اور فکر و نظر بھی درست ہے، مضبوط ہے، تو کیا ہم اس کو مکمل شخصیت کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے وہ ڈسیبلٹی قدرتی ہو، لیکن بہرحال ہم اس کو مکمل نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ایک شخصیت جسمانی طور پہ پورا توانا ہے ایک بندہ، اور اخلاقی طور پہ اس کا یہ حال ہے کہ اعلیٰ درجے کا وہ بد اخلاق اور تند مزاج اور بدتمیز ہے، اور وہ لائق بھی ہو اپنی پڑھائی میں، تو کیا وہ مکمل شخصیت ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ نان پروڈکٹیو آدمی ہے، مثبت ہی نہیں ہے، بالکل کند ذہن ہے، نہ وہ گھر میں، نہ معاشرے میں، نہ سوسائٹی میں کہیں بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا وہ ایک مکمل شخصیت ہے؟ نہیں۔ تو مکمل شخصیت بنتی ہے جب یہ تینوں پہلو موجود ہوں اولاً، اور ثانیاً ان کو پروان چڑھایا جائے، اور پھر بالآخر یہ تینوں ایک توازن کے ساتھ جب پرواز کی طرف جائیں اور ایک مکمل اور مضبوط شخصیت پیدا کریں، وہ شخصیت معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہمیں یہی بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب رب کا معنی آپ سب لوگ، یہ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ تو علماء اور اساتذہ ہیں، ان سے مخاطب نہیں ہوں۔ رب کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، کوئی بھی اٹھا لیں، لغت کی کتاب امام راغب اٹھا لیں، اور تاج العروض، لسان العرب، کوئی بھی اٹھا لیں، کم و بیش سب نے ایک ہی چیز لکھی ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ سٹیپ وائز پروان چڑھاتا ہے، بیک آن پہلے درجے سے آخری درجے پر لے جانا، یہ رب کی شان نہیں ہے، نہ یہ رب کا نظم ہے۔ اللہ کا یہ نظم اور یہ شان اللہ کی نہیں ہے، وہ درجہ بدرجہ پروان چڑھاتے ہیں۔ اچھا،
اس کے لیے ہم جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا شاندار ہے فارسی کی ترکیب لیکن اردو میں مستعمل ہے، نشو و نما۔ کیا لفظ بولیے؟ نشو کا مطلب ہوتا ہے ظاہری پروان، ظاہری طور پہ گرو ہونا، فزیکل گروتھ، اور نما کا مطلب ہے باطنی طور پہ گرو ہونا۔ تو یہ دونوں جب ملتے ہیں، نشو اور نما، تو یہ پھر وہ جو لفظ رب ہے عربی کا، اس کا پورا اطلاق اس پر اس طور پہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ جو رب ہے وہ آپ کے ظاہر کو بھی درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے اور آپ کے باطن کو بھی درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا نظم ہے جو کائنات میں ہر جگہ پہ بنا ہوا ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری جسمانی ساخت، وضع، قطع اتنی تھی، یہ تھی، اتنے سے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ بڑا تو کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، لیکن کیا ہوا، وقت گزرا، بیمار ہوا، ٹھیک ہوا، ماں باپ نے پالا، وہ پورے پروسیس سے گزر کے اس موجودہ شکل میں موجود ہے۔ کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ بیک آن اس شکل میں پیدا کر دیتا جس شکل میں موجود؟ قادر ہے وہ۔ آپ نے کوئی پودا دیکھا ہے کہ جو آپ نے لگایا ہو اور 2 دن بعد وہ یا گھنٹے بعد درخت بن گیا ہو؟ یہ آپ کے مشاہدے کی چیزیں ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے۔ اس نے بارشوں، آندھیوں، دھوپ، سخت سردی، سب کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر کر سکا تو پھر درخت بنے گا، کھڑا ہوگا، نہیں کر سکے گا تو کوئی اکھاڑ دے گا، پھینک دے گی ہوا اٹھا کے۔ ابھی مثلا ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا یا کوئی بھی بلڈنگ جب بنتی ہے تو کیا پہلے اینٹ رکھتی ہیں اور بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے ہوا میں؟ بے شک اب جو مذہب کا عام طور پہ ایک دیومالائی سا تصور آ گیا، نان پریکٹیکل، نان ریشنل، اللاجیکل، اس میں تو شاید بلڈنگ کھڑی ہو جائے ایک دن میں، ویسے تو نہیں ہوتی قبلہ یا سا۔ تو یہ ہر شے کا ایک پروسیس ہے۔ تو آپ نے اپنی شخصیت کے ان تینوں جہات پر اس پروسیس کو اپلائی کرنا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے جانا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے، جو میں نے 3 حصے بتائے وجود کے، آپ کی شخصیت کے، ان میں سے ایک کی گروتھ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے اور 2 آپ کے اینڈ پہ چھوڑ دی، آپ کی جد و جہد پر چھوڑ دی، آپ کی سٹرگل پر چھوڑ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی شان اور قدرت کے ساتھ مداخلت نہیں فرماتا کہ جبراً اس کو گرو کرے۔ جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے وہ وجود جسدی ہے، جسمانی وجود۔ آپ کوئی بھی 40 سال کے 2 بندوں کو بلائیں، فزیک میں تو فرق ہوگا، لیکن وہ گرو کر چکے ہوں گے، وہ اس پر توجہ دیں یا نہ دیں۔ جب آپ کھاتے پیتے ہیں تو ایک نیچرل گرو کا پروسیس ہے جس میں آپ کی کوئی سٹرگل کار فرما نہیں ہے، لیکن آپ 40 سال کے 2 لوگوں کو بلائیں اور مجھے دکھائیں کہ کیا ان دونوں کی اخلاقی سطح ایک جیسی ہے، کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جس نے جتنا انپٹ دیا، جتنی محنت اور سٹرگل کی ہوگی، اس کے اخلاق اتنے سنور چکے ہوں گے، چونکہ یہ آپ کے اینڈ پر ہے۔ معجزات نہیں ہونے کے معجزے کے ذریعے آپ کا اخلاقیات کو اللہ بدل دے، نہیں، یہ رکھا ہی آپ کے ذمہ، آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو آپ کا فکری وجود ہے، آپ 40 سال کے 2، 4، 5، 10، 20، 50، یہ ہم جتنے بندے ہیں بلائیں، ہر ایک کی فکر و نظر اور اس کی سطح اور اس کی غور و فکر کے جو زاویے ہیں وہ مختلف ہوں گے، اور وہ کم و بیش ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ جس نے جتنی ریاضت کی ہے، جتنی مار کھائی ہے، جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنی گہرائی اور گہرائی میں گیا ہے، اس کے مطابقت میں اس کی وہ فکری سطح اور فکری شعور پروان چڑھ گیا ہوگا۔ اور یہ ایک ہمہ جہت پروسیس ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جب پی ایچ ڈی کا تھیسس ٹرانسلیٹ ہونے لگا نا انگلش سے اردو میں، تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ترجمہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی کیا وجہ؟ فرمایا کہ اس وقت میں جن افکار و نظریات کا حامل تھا اور یہ لکھا، اب ان میں سے اکثر سے میں رجوع کر چکا ہوں۔ اب پی ایچ ڈی کیا لیول ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ارتقاء کیسے چلتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ آپ کی شخصیت کے جو 3 حصے ہیں وہ تینوں روح بہ ارتقاء رہنے چاہیے اور کمال کی طرف جانے چاہیے، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اس نے آپ میں کوئی بڑی زیادہ محنت نہیں کرنی، لیکن باقی 2 آپ کے اینڈ پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنا حق ادا نہیں کریں گے اور آپ یہ سمجھیں کہ کوئی باہر سے آ کے آپ کو اٹھا دے گا اور آپ غیر اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالے بغیر جو قانون ربوبیت ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ایسا استثناء میسر آ جائے گا، تو یہ معجزات کے انتظار والی جو ہماری قوم بن چکی ہے، ایسا نہیں ہونے والا، ایسا بالکل ہم نے خود کرنا ہے۔
اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً فرما دی ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف اعوذ باللہ من الشیطان الف لام میم، آگے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کون ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتائیے کیا تقوی اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری عمل ہے؟ بس اختیاری عمل۔ تقوی آپ متقی ہوں گے اور تقوی کے اعمال اور صالحات کرنے پر آمادہ ہوں گے تو متقی ہوں گے، نہیں ہوں گے تو متقی نہیں ہوں گے۔ تو تقوی ایک کلیتاً اختیاری عمل ہے، اور اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، گویا کہ قرآن نے بالکل آغاز سے ہدایت کو آپ کی کوشش کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ میری اس آیت کی تعبیر سمجھیں جو میں نے عرض کی کہ قرآن مجید نے بالکل آغاز سے جو ہدایت ہے جو اللہ نے دینی ہے، حالانکہ ہدایت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کا نظم یہ ہے کہ ہدایت صرف اس کے لیے جو خود کو آمادہ ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت کو اتنی سستی شے تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کی جھولی میں ڈال دی جائے۔ جو سوداگر ہی نہیں ہے اس کو ہدایت کیسے دی جا سکتی؟ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کرتا کہ میں ہدایت کا طالب۔ تو گویا ہدایت روز اول سے اور قرآن کے آغاز سے اللہ نے انسانی کوشش کے ساتھ ہدایت کو یوں جوڑ کے رکھ دیا۔ جہاں آپ کی کوشش ختم ہوگی وہاں ہدایت کا پروسیس رک جائے گا، اور اگر آپ کوشش کو ریورس کر دیں گے، واپس آ جائیں گے، تو وہ ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہوا تھا سلب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور مقام پر فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں جتنا جد و جہد کرے گا، ایکسٹریملی ہارڈ ورک کرے گا، کنٹینیوس ہارڈ ورک کرے گا، مثبت سوچ کے ساتھ ہارڈ ورک کرے گا، مقصدیت کو پیش نظر رکھ کے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بھی ضرور اس پر کھول دیں گے، رستہ نہیں، سبیل نہیں کہا، سبلنا، اتنے رستے، اور پھر آگے جو متکلم سبلنا، ہر وہ رستہ جو جاتا اللہ کی طرف ہے، سبلنا۔ تو لہٰذا جس نقطے پر میں آپ کو لانا چاہتا تھا اس تمہیدی گفتگو کے ذریعے، وہ یہ تھی کہ آپ کی شخصیات آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ آخرت، میں نے وہ پورا تصور آخرت آپ کو سائیکولوجیکل اور فلسافیکل انداز میں بتا دیا۔ آپ جو آنسریبلٹی ہے جو آپ نے اللہ کے ہاں جس بات کی جواب دے گا وہ یہ بات ہے، اللہ فرمائے گا کہ میں نے عقل و فکر کا وجود دیا، اور ساتھ شعور انبیاء کی آمد، نزول کتب، اساتذہ، اللہ وہ کیا کہتے ہیں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، یہ سب اہتمامات کی، اور پھر سب سے بڑھ کے عقل اور شعور دیا۔ اس کے بعد بھی تو نے اپنی اخلاقیات کو بھی پروان نہیں چڑھایا، اور اس کے بعد بھی تو نے اپنی فکر و نظر کو بھی پروان نہیں چڑھایا کہ تجھ پر معرفت کے دروازے کھل سکیں۔ تو بس جو ان چیزوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ گرفت میں آ جائے گا، اور جو حق ادا کرے گا وہ بچ جائے گا۔ یہ ہے ناکامی اور کامیابی کا پورا پروسیس۔ یہ ہوگا کیسے؟ اور پھر آگے بھی بہت سارے مقامات ہیں۔ میری ایک ابھی کتاب چھپی ہے ریسنٹلی، قرآن مجید کے 365 اصول، اس کے اندر یہ والی چیزیں بڑی صراحت کے ساتھ میں بیان ہے۔ اس طرح قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا لیس للانسان الا ما سعی۔ اب ہم اس عام طور پہ تو ترجمہ کرتے ہیں نا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ صرف ناوی ترکیب پہ قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں تو یہ ریورس آرڈر بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیس للانسان، انسان کے لیے وہ نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، انسان کے لیے وہ نہیں ہے۔ یہ امید پہ بیٹھے ہیں ہم، عمریں گزر گئی ہیں اور ابھی تک ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بھائی مقصد کا تعین ہوگا تو پھر مقصد کے حصول کی جد و جہد کی طرف توجہ جائے گی، پھر اس کے لیے آپ شارٹ ٹرمز اور لانگ ٹرمز گول بنائیں گے، پھر اس کو آگے بڑھتے جائیں گے، اور بالآخر پھر جتنا اللہ کو منظور ہوا اور امر الہی ہوا آپ اتنا اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ تو اب کیا اللہ نے نیچے اتر کے آنا ہے کہ ہمیں ہمارے پہلے مقاصد کا تعین کرے؟ حالانکہ کتاب بھی آ چکی، رسول بھی آ چکے، پورا شعور، عقل بھی دی جا چکی، شعور بھی دیا جا چکا، اس کے باوجود ہم ابھی تک سیریس ہی نہیں ہیں زندگی کے مقاصد کو لے کے۔
یہ ہے وہ جواب دہی جس بنیاد پر آپ آنسریبل ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اس کو سمجھیے کہ ایک انسان کے لیے وہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس کے لیے وہ جد و جہد نہیں کر رہا، یہ اصول ہے۔ ہاں ضابطۂ فضل وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، وہ جس کے لیے اس کو کشادہ کر دے، جس کے لیے اس کو تنگ کر دے، لیکن جو عمومی اصول اللہ نے بیان فرمایا وہ یہی۔ اب یہ حاصل کیسے ہوگا؟ یہ حاصل دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں اس طرح سے ہوگا کہ آپ اپنے شخصیات کو توازن دیں گے، آپ مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کے بغیر، اور کتاب سے ابھی قبلہ یاسا فرما رہے تھے نا کہ کتاب کا دور گزر گیا، یعنی یہ اتنی آپ سمجھ لیں کہ کوئی نکمی قسم کی بات ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کتاب کا دور گزر گیا۔ جب تک عقل اور دانش اور شعور کا کوئی ایک رمق بھی اس زمین پر باقی ہے، کتاب کا دور نہیں گزر سکتا۔ کتاب ہے تو آپ ہیں، کتاب تو آپ کی صحبت ہے، کمپنی ہے، کتاب تو آپ کے لیے حیات بخش چیز ہے، کتاب تو آپ کو تحرک میں رکھتی ہے، اساتذہ کتاب آپ کو تحرک میں رکھتی ہے، آپ کو ہر پچھلی سطح سے اور پچھلی جہت سے اگلے قدم پر آنے پر آمادہ کرنے والی کتاب ہے۔ کتاب آپ کو زندگی دیتی ہے اور زندگی کا شعور دیتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ اگر آپ کی اس کے اندر وہ ذوق پرواز ہے کہ آپ نے موجودہ حالت پر مطمئن نہیں آگے بڑھنا ہے، تو بس آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ راضی ہیں جہاں کھڑے ہیں تو آپ مردہ ہیں۔ اسی کی اگر مذہبی تعبیر لیں تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ پوری کائنات کی تسخیر، اس کے قوانین کا مطالعہ اور اس میں آگے بڑھنا اور فطرت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو ہم آہنگ کرنا، یہ اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تو اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ ایک طبقہ تو کم از کم اپنے آپ کو قرآن کہتا ہے نا، اپنی ترجیحات کو ترک کر کے اس لیے ہو جائے کہ وہ مستقبل میں اللہ کے دین کا اس کا جھنڈا پکڑ کے اور اس کی قیادت کے لیے آگے بڑھے گا۔ ایک طائفہ تو ایسا ہو جائے۔ تو اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے، مقاصد کا تعین بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے لیے ایسی شخصیات اور ایسے لوگوں کو پڑھنا، اور ایسی شخصیات اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، وہ صحبت حقیقی ہو یا صحبت مانوی ہو۔ کتاب صحبت مانوی ہوتی ہے کہ جو خود فکر کے توازن میں ہیں، جن کے ہاں ہر شے میں اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے، جن کے ہاں یہ نہیں ہے کہ ایکسٹریم ایک معاملے کو لے کے ادھر کھینچا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے دین کا کیا حال کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے میں کسی کے پاس بیٹھا تھا تو وہ بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام اس دور میں کھڑے ہو جائیں اور جو معاملات جن کی بنیاد پر ہم نے دین کے اب چیزوں کی بنیاد رکھ دی، وہ کہیں یہ تو وہ اسلام ہی نہیں تھا جو ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ مطلب تقویٰ، طہارت، باطنی اصلاح کسی کے پیش نظر نہیں، اپنی جو فکری اور نظری وجود ہے اس کو بلند سے بلند تر کرنا وہ کسی کے پیش نظر نہیں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے مسئلے حل کر رہی ہیں، جس کو امت حل کر کے طے کر چکی، اور وہ ہم سے زیادہ دماغ والے، بڑے دماغ والے اور ہم سے زیادہ سالے لوگ تھے۔ نان ایشو کو ایشو بنا کر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، اور امت کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ اچھا، کرنے والے چھوڑے، ہونے والوں پہ بندہ قربان جائے۔ تو لہٰذا یہ سب نان پروڈکٹیو بات کیا ہے؟ ہم نے فیصلہ کر کے کیا ہم فیصلے کے مجاز ہیں؟ نہیں ہے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا نہیں۔ جن لوگوں کے اپنے فرائض پورے نہیں ہیں وہ پچھلوں کے فیصلے کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ آگے بڑھی، آگے کیا کرنا ہے، آگے آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کے پاس کیا کوئی پلان ہے آگے، کہ آپ کے معاشرے، آپ کی سوسائٹی، آپ کی گلی، یا کم از کم آپ کا گھر، اس کے اندر جو ماحول کی خرابی ہے آپ نے اس کو درست کرنا ہے۔ کیا آپ نے بھی معاشرے کو کچھ پازیٹیو دے کے جانا ہے، یا ہر ایک کی طرح اعتراض کرنا ہے سانو کسی نے کچھ دیتا ہی نہیں؟ تو یہ آپ نے اپنی زندگی کے مقاصد طے کرنے ہیں۔ تو مطالعہ کیجیے، متوازن شخصیات کا مطالعہ کیجیے، ایک دوسرے کو پڑھیے۔ یہ جو مسالک کی جکڑ بندیاں انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ فتوے، ایک دوسرے کو نہیں پڑھ سکتا، دوسرا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سب مسلمان ہیں۔ یہ سب پرسیپشن ہے، اصل تو قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اصلاً دین نہیں ہے، باقی دین کی تعبیرات ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے تعبیرات کو اٹھا کے اور انٹرپریٹیشنز کو اٹھا کے
نص کی مقام دے دیا، نص کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب نص سے تو اختلاف ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا تعبیر کو نص کی جگہ پہ رکھنے کا نقصان یہ ہوا کہ جس نے تعبیر سے اختلاف کیا، چلو جی سائڈ پہ ہو جاؤ، اور سائڈ پہ کرتے 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 ہر کوئی ایک نئے مسلک، نئے فرقے اور نئی تشخص کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنے دلوں میں وسعت دیجیے۔ سب مسلمان ہر وقت، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق دائر ہے تمام مسالک کے اندر۔ تو یہ بھی ہمیں ٹیکہ لگا دیا گیا کہ سارا حق صرف میرے کو لے اور میرے علاوہ سب جہنم میں جانے والے۔ یہ کیا تصورات ہیں؟ اگر کسی کے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہو، وہ یہ تصور رکھے تو سمجھ بھی آتی ہے بات۔ اب ہم یہ تصور کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم بڑے قرآن کے عاشق ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سال میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ قرآن کو پوری طرح سمجھ کے پڑھنے والے ہیں؟ بہت کم، بہت کم ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایک چیز پڑی ہے، ہدایت کا پورا سامان موجود ہے، اور آپ آمادہ ہدایت ہی نہیں، آپ ان چیزوں کو ہدایت سمجھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہدایت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو گویا یہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ دلوں اور دماغوں کو وسعت دے کر آگے بڑھا جائے، مثبت چیزوں پر بات کی جائے، مستقبل کے لائے عمل پر بات کی جائے۔ آپ لوگوں کا آگے، نوجوانوں کا، بچوں کا، بچیوں کا آگے پلان کیا ہے؟ کھانا پینا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ زندگی جانوروں میں بھی موجود ہے، انسانوں میں بھی موجود ہے، تو پھر ہمارا امتیاز کیا رہے گا؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر جو علمی تفوق قرآن نے قائم کیا تھا، وہ بر بنیاد علم تھا۔ پڑھ لیں سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع 3 رکوع۔ تو اگر آپ اس میراث کو آگے نہیں لیں گے تو آپ کا ظاہرہ وہ تفوق قائم نہیں رہے گا۔ اس کے لیے وسعت قلب اور وسعت نظر ضروری ہے، ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہے تو اتنی تنگ نظری کیا ہے کہ 9-10 چیزوں میں اختلاف ہو اور 1000 چیزوں میں اتفاق ہو، تو اس کی بنیاد پہ پورے کی پوری شخصیت اور پورے کے پورے تصور کو بھی پھینک دیا۔ کیا یہ قرین انصاف ہے؟ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات؟ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، ہر کوئی کر رہا ہے کم یا زیادہ۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ پھر اختلاف کے ضابطے ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ بر بنیاد دلیل، ادب اختلاف کو ملوز رکھتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ ہمارے ہاں اختلاف مخالفت بغض پھر اناد، اور اناد اس پوری شخصیت یا اس کے فکر کے ساتھ ایک پورے محاذ کی شکل میں کھڑی ہوگی۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دلیل کی بنیاد پہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو دلیل سے اتفاق کیجئے، دلیل سے اختلاف کیجئے، ظرف کھلے رکھیے۔ دلیل قرآن مجید ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ جو آپ کو آج سیٹ دیا جا رہا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا، ان کے بہت ساری شخصیت کے اور علمی پہلوؤں سے آپ اگر بر بنیاد دلیل کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کریں۔ معصوم تو کوئی نہیں ہے، نبوت تو ختم ہو چکی ہے نا جی، معصوم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایک کتاب ہی کسی نے نہ پڑھی ہوئی اور وہ اختلاف کرے، پھر یہ ناجائز ہو جائے گا۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ کوئی بات چیت کرتے ہیں، میں کہا بالکل درست بات ہو سکتی ہے آپ کی، یہ والی انہوں نے یہ والا تصور اپنی فلاں کتاب میں لکھا ہے، کیا آپ نے پڑھی ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے تو پڑھا ہی نہیں۔ پھر کیا کیا ہے؟ میں نے جو فلاں بندے سے سنا ہے۔ تو یہ سنی سنائی پہ سب کچھ چل رہا ہے، سنی سنائی۔ تو لہٰذا، اور یہ ایک قسم کی پھر یہ بدگمانی بھی ہوتی ہے کسی کے بارے میں بھی۔ یہ صرف میں نے چونکہ مجلس اس وجہ سے ہے تو میں نے یہ آپ کسی کے بارے میں بھی بدگمان نہیں ہو سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں جو ہمارے ہاں کھینچا تانی رہی، ایک دوسرے پہ جب 2 مسالک وجود میں آئے مدارس کی بنیاد پہ اور ایک دوسرے پہ فتوے لگے، دونوں طبقات میں ایک معتدل طبقہ موجود رہا۔ میرا اشارہ دیوبند اور بریلی ان علماء کی طرف ہے، اور دونوں میں معتدل لوگ موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ موجود ہوتے اور اس عبارت یا اس کا معنی ہم ان کے سامنے پیش کرتے اور ان سے پوچھ سکتے اور وہ اس کی وضاحت کرتے اور اس کی وضاحت میں وہ سکم پایا جاتا جو میں اس عبارت سے سمجھ رہا ہوں، تو پھر کوئی بات بنتی تھی۔ تو جو بندہ موجود ہی نہیں ہے تو ایک عبارت پڑھ کے خود سے اس کا معنی اخذ کر لینا، یہ وہ احتیاط کے تقاضے ہیں جو ہمارے بڑوں نے اپنائے۔ شیخ الاسلام کی شخصیت کے اندر جو سب سے بڑا حسن ہے، انہوں نے اہل سنت اور جس طبقے میں وہ آئے
جو علمی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے آنے سے پہلے ایک طرح کی اگر میں کہوں کہ تنزلی کا شکار تھا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو پکڑ کے پھر عروج کی طرف لے گئے، کس پر؟ ان کو ان کی اصل کی طرف لوٹایا، اور اصل ہے قرآن و سنت، ورنہ اس سے نیچے کی کتابوں کو بطور ریفرنس کوٹ کرنے کا رواج عام ہو چکا تھا، اصل کی طرف لوٹایا۔ اربعینات 62 کے قریب چھپ چکی ہیں، تمام بنیادی عقائد اہل سنہ کے اور تمام بڑے اعمال، ان جو بڑے بنیادی اعمال ارکان اسلام اور ساری چیزوں پر ایک ایک وہ مختصر کتاب چھپ چکی ہے، جس میں قرآن مجید کی 8-10 آیات اور قرآن مجید کے بعد جو جن حدیث سے استدلال کر کے علماء نے احکام اخذ کی وہ حدیث 42 حدیث، اور پھر اس پر امام ابن حجر اور اس نوعیت کے بڑے جو تھے محدثین ان کی شروحات درج ہیں۔ بالکل، تو یہ اصل کی طرف پلٹنا ہے۔ آپ کو ہمیشہ اگر آپ امت بنیں گے تو امت تب بن سکتے ہیں جب وحدت تب آ سکتی ہے جب بنائے وحدت طے ہو۔ بنیاد کیا ہوگی وحدت کی؟ اور بنیاد وحدت کی بن نہیں سکتی جب تک آپ قرآن مجید کو تھام نہیں لیتے۔ اس کے لیے یہ موسوعہ انسائکلوپیڈیا اور اس طرح کی ساری بے شمار کتاب، تو یہ ایک پوری دنیا ہے۔ آپ بھی ایک دنیا سے آگاہ ہیں، اس نئی دنیا سے بھی آگاہ ہوئیے، ٹھیک ہے؟ یہ دسترخوان کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ بدل، آپ نہیں کہتے یار بڑا عرصہ ہو گیا یہ چیز کھاتے ہوئے یا اس ہوٹل پہ جاتے ہوئے، آج کچھ بدل کے کھاتے ہیں۔ تو یہ دسترخوان ہے، علم کا دسترخوان، اس میں بھی تبدیلی اور تنوع ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ ہر ٹیسٹ کو لیں، نہ جانے کیا کون سا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ آپ کو بہوا دے۔ تو لہٰذا علم کی یہ دنیا ہے، اس کی کوئی حد اور کوئی قید نہیں ہوتی۔ آپ اپنے اخلاقی اور فکری وجود کو پروان چڑھائیں گے اور ان حدود و قیود میں چڑھائیں گے جو اللہ کے رسول نے طے کر دی ہیں، تو یہ آپ کا کامیابی کی طرف سفر ہوگا۔ اپنے زندگیوں کے مقاصد کا تعین کیجئے، پہلی بات نوٹ کریں اس کو۔ نمبر 2، ان مقاصد کو شارٹ ٹرمز اور لانگ ٹرمز گول کے اندر تعین، بڑے جمپ لگانے کے چکر میں مت جائیے۔ آپ کبھی بھی پہلا قدم آخری سیڑھی پہ نہیں رکھ سکتے۔ اپنے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹیے، لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہر چھوٹا کام آپ کو آپ کے بڑے مقصد کے قریب دھکیل رہا ہو، اس کے قریب کر رہا ہو۔ اس کے بعد پھر ان مقاصد کے حصول میں اخلاص، اس سے کوئی دنیاوی منفعت یا وہ چیز نہ ہو۔ کتنے لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، کوئی 4-5 لوگ اللہ واسطے جینے والے بھی بن جائیں، وہ اس کے اندر سے ہو جائے، اور چلتے چلتے بالآخر جب آپ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک حد تک وہ حضرت سیدنا ابراہیم جیسے بندے کو بھی آزماتا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پورے کلمات میں کامیابی سے اتر آتے ہیں پھر وہ راہیں گشادہ کر دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اصول ہے۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ بندہ اخلاص سے چلا ہوا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے وہ آپ پر آپ کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بس وہ دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ اپنی منشا کے مطابق آپ پر راہیں دراز کر دے گا اور کھول دے گا۔ بس یہی گزارش تھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی کہ بار بار میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ وسعتیں ہونی چاہیے دلوں میں اور وسعتیں ہونی چاہیے دماغوں میں، اور اس کا صرف اور صرف ایک صورت ہے، وہ ہے علم کی دنیا سے روشناس ہونا، وہ ہے علم کی دنیا میں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اتر جانا، وہ ہے ہر چیز کو لاجیکل انٹرپریٹیشنز کے ساتھ پڑھنا۔ ہر دور میں ایک علم کی اپروچ ہوتی ہے، یہ جس دور میں آپ علم کی اپروچ لاجیکل اپروچ ہے۔ آپ ان لاجیکل اپروچ اپنائیں گے، آپ دھونس کے ساتھ لوگوں کو سوالوں کے جواب نوجوانوں کو نہیں دیں گے اور ان کو بس کور اپ کر کے آگے گزارنے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے کہیں اور چلے جائیں گے، بعد میں پھر آپ سر پیٹیں گے۔ تو لہٰذا چیزوں کو ایڈریس کیجئے، اور ایڈریس اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب آپ اپنے آپ کو تنگ دائرے میں رکھتے ہیں۔ جب آپ وسعت اپنائیں گے تو چیزیں خود بخود ایڈریس ہونے لگ جائیں گی۔